السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ صبح یعنی شب برات ہے، لوگ شب برات کے نام سے اس کو نام دیا ہوا ہے، تو ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو دو علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، اور پہلے ہم آپ کو مولانا ریاض گمن صاحب ان کی دکھائیں گے، وہ کہاں سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ شب برات جائز ہے، منانی چاہیے، اور پھر ہم آپ کو مولانا عطا اللہ بندیالوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی دکھائیں گے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور یہ ضعیف روایات بیان کر کے دین کا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان دونوں کی، یعنی ایسا سمجھ لیں عطا اللہ بندیالوی نے چیلنج کیا ہے ریاض گمن صاحب کو۔ آئیے ناظرین ہم مل کے وہ دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال۔ 15 شعبان جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں سب پر جرح ہے، سب مجروح ہیں۔ کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو خاص کر کے قبرستان جانا کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے۔ وہ جو ایک روایت ہے اس پر بھی جرح ہے،
اور میرا خیال ہے کہ اس روایت میں بھی ام المومنین پہ تبرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ شب برات جو ہوئی نام ہی رات کا کیا ہے، تبرے والی رات۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رات کے کسی پیر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پہ نہیں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا میری باری والے دن آقا کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ یہ ام المومنین پہ تبرہ ہو رہا ہے، یہ حضرت عائشہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے نبی پاک پر اعتماد نہیں تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ آقا میری رات میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، میں بھی پیچھے سے نکل گئی اور میں نکل کے جنت البقیع پہنچ گئی۔ آج جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل مل گئے، مسجد نبوی ختم ہوئی، آگے جنت البقیع۔ لیکن پرانی مسجد نبوی دیکھیں، آگے اس کے جو صحابہ کے مکان ہیں، گلیاں ہیں، اس وقت تو فاصلہ تھا، یہ سارے مکان تھے صحابہ کے۔ ان گلیوں سے گزرتے 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 میں بھی جنت البقیع چلی۔ دل میں خیال کیا آیا تھا، کہاں چلے گئے ہوں گے؟ تو پھر چاہیے کیا تھا؟ ساتھ حفصہ، حضرت حفصہ کا حجرہ ہے، خیال یہ آ رہا ہے کہ کسی اور اہلیہ کے پاس چلی گئی، چلے گئے نبی پاک۔ اس خیال سے باہر نکلی، ازواج کے حجروں کی طرف نہیں جا رہی، کدھر جا رہی؟ راوی کو ذرا دیکھے وہ تبرہ کیسے کر رہا ہے۔ جب یہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک وہاں کھڑے ہیں، تو یہ بھاگی پیچھے، نبی پاک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، کیا ہو گیا؟ آپ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا کہ کسی اور اہلیہ کے پاس آپ چلے گئے۔ فرمایا نہیں، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ بڑی مغفرت کرتے ہیں، تو میں اس لیے قبرستان چلا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ کیوں جی؟ اگر اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہوتا تو میرے نبی اکیلے جاتے یا پہلے اعلان بھی کرتے؟ صحابہ کو بھی بتاتے نا کہ یہ رات ہے قبرستان جانے والی، آؤ بھائی قبرستان جائیں۔ نہ حضرت عائشہ کو پتہ ہے، اس روایت کے بلبوتے پہ آپ قبرستان جا رہے ہیں۔ بالکل سچی سچی گل کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، میری دھڑ بھی نہیں کرنی، میری دھڑ نہیں کرنی، بالکل سچی بات کرنی۔ اگر آج آپ کو رات 2 بجے کسی دوست کا فون آئے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو ابھی پہنچ، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ چپکے سے اٹھ کے آپ گھر سے باہر نکل گئے، آپ کی باحیا اہلیہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین پہلے نمبر پہ اگر سورۃ دخان کی آیتوں کے حساب سے پتہ لگائے تو اس آیت کا تو مطلب ہی ترجمہ یہ بنتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا برکت والی رات کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ سورہ قدر کا مطالعہ کریں گے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اور اب وہ قدر والی رات کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ تو فرمایا یہ رمضان کو، اگر رمضان کے مہینوں کو
مقام عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو ناظرین یہ سورۃ دخان کی آیتوں کا جو حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر اس سے پتہ یہ چلتا ہے وہ تو اسے یہ تو رمضان کی راتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ آپ صحیح البخاری کی بھی حدیث دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لوگوں کو شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کی راتوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو حدیث کے صحیح البخاری کے اندر الفاظ ہے شب قدر کے یعنی کہ ان جو رمضان کے اندر آتے ہیں ان کے بارے میں بتلایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا، بتانے کے لیے نکلے تو باہر 2 بندے لڑ رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر صلح کروانے کے لیے لگ پڑے اور وہ بات جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے راتیں جاگنی ہیں، اس کے اندر آپ کو شب قدر کی رات مل جائے گی، یعنی کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29، یعنی 21ویں، 23ویں، 27ویں اور 29ویں اور 25ویں یہ راتوں کا ذکر صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اگر سورۃ دخان کی آیتوں کا حوالہ دے کے اس شب برات کا دلیل دی جائے تو یہ تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صاف کہا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر، برکت والی رات کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو وہ رات ہے لیلۃ القدر کی یعنی رمضان کی، کیونکہ دوسری طرف قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔